کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب اللہ نے کہا دیکھو ہر طرح کا قصہ القرآن حاضل قرآن یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر بھی ہم نے ہر طرح کی باتیں واضح کر دی ہوئی ہیں جو تمہارے قرآن میں ہیں، ان میں بھی ہم نے واضح کر دی ہوئی ہیں، لیکن ان کے اختلافات نہیں ختم ہوتے. اسی طرح یہ اختلاف میں پڑھ کر اختلاف ہی کرتے رہے، لیکن تم اپنا اپنا نا کام کرو، یہ زیادہ اچھی بات ہے. اچھا پھر کیا، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے، پوری زندگی کی کہانی آ جاتی ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. دیکھو یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن للمؤمنین، مومنوں کے لیے. ایک انسان، پہلی بات تو یہ کہ مومن بھائی جی بارش ہلکی سی کنبن شروع ہوئی ہے. اچھا چلے یہ بس آیت ختم کر لوں، ٹھیک ہے یہ آیت میں ختم کر لوں. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہدایت پائے، ہدایت ہے اس کے لیے، رحمت ہے اس کے لیے، لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین. میں آپ کو نا اس میں صرف ایک نا میں نے شعر نوٹ کیا اور مجھے بڑا ہی پسند آیا، وہ ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بڑا پیارا شعر ہے یہ، اقبال کا شعر ہے. وہ کہتی ہیں گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. مطلب یہ کہ اگر تیرے ضمیر کے اندر قرآن نہیں ہے نا، تو یہ جو گرا کشا ہے نہ راضی، یہ فخر الدین رازی جو تھے نا اس زمانے کے امام، وہ کچھ نہیں تیرے کام آ سکتا کہ ہمارا امام جی فخر الدین رازی ہے اور یہ صاحب کشاف جس نے کشاف کتاب لکھی. اور بھائی یہ لوگ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تیرے ضمیر پہ اترا نہیں ہے قرآن، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی یہ وہ شعر ہے، میں آپ کو بتاؤں اس پر بھی ایک واقعہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نہ بیٹھا بچپن میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو میرے والد نا میرے قریب سے گزرے اور کہتے ہیں کہ اقبال یہ تم قرآن کیسے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جیسے پڑھنا ہے. انہوں نے کہا ایسے قرآن نہ پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو. وہ کہتے ہیں کہ وہ والد نے جو مجھے کہا تھا نا کہ قرآن اس طرح پڑھو جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے، تو وہ اقبال پھر جب بڑے ہوئے وہ والد کی بات ذہن میں رہی، تو پھر انہوں نے کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، تب تک بات نہیں بنتی. کہ جب تک تیرے ضمیر میں، تیری سوچ میں، تیرے دل میں، ہر چیز میں قرآن ہو. جو پڑھا ہے نا اس کو لیے پھر، اگر پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد رکھ دیا ہے، اس کو لیے نہیں پھر رہا تو قرآن، تو چلتا پھرتا قرآن نظر نہیں آ رہا. وہ تو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص بات تھی، لیکن مسلمان بھی پتا تو چلے کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی امام، کوئی پیغمبر، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی بھی تمہیں نہیں بخشوا سکتا جب تک کہ قرآن تمہارے ضمیر کے اندر خود نہ جائے. اللہ اکبر.